باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماضی کے صیغوں میں مختلف ضمائر اور علامات۔ آج کی جو بحث ہے ہماری وہ یہ ہے کہ ماضی کے جو 14 صیغے ہیں جو ہم گردانے کرتے تھے ماضی کی، ان میں جو ہے ان کی ضمائر اور علامتوں کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی مثلاً جو ہے نا کوئی علامتیں ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے نا، جس سے ہم فوراً اس صیغے کو پہچان لیں کہ یہ صیغہ کس کا ہے۔ مثلاً کوئی علامت ہو نا، ٹھیک ہے، جو ہی کہا جائے ضربتو تو میں ساری گردان پیچھے ضرور کر کے ہوں پھر ضربتو پہ پہنچوں، ٹھیک ہے، تو پھر مجھے پتہ چلے کہ جی یہ کون سا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ یا ضرب نہ پوچھیں تو پھر پیچھے پہلے میں گردان کروں گا، پھر یہ بتاؤں گا کہ صیغہ نمبر یہ کون سا ہے اور کس کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ یا ہمارے پاس میرے عزیزو علامتیں ہونی چاہیے، جو ہی وہ علامت کو ہم دیکھیں فوراً کہیں جی فلاں صیغہ ہے، جی صیغہ نمبر فلاں ہے، کس کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بڑا کمال کا درس ہے، بڑا ہی مفید ہے کہ اگر بندے کو علامتیں یاد ہوں گی، علامت اور نشانی سے فوراً پہچان لے گا کہ یہ صیغہ جو ہے کون سا صیغہ ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، مخاطب کا صیغہ ہے، مخاطبہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، واحد متکلم کا ہے، جمع متکلم کا ہے، علامتیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ علامتیں ان کو آسان سمجھ کر میں نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، کہ بعض طالب علم آسان سمجھ کر اتنی خاص علامتیں یاد نہیں کرتے ہیں کہ یہ تو بڑا ہی آسان ہے مثلاً درس، ٹھیک ہے۔ جبکہ صیغے کی جب ان کو پوچھا جائے کہ جی یہ کون سا صیغہ ہے تو پھر مشکل میں پڑتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا، یہ پیچھے سے شروع پھر گردان کرتے ہیں، شروع سے شروع کر کے گردان کریں گے، پھر اس جا کے صیغے کو کہیں گے کہ یہ فلاں صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ بھائی جان علامتیں یاد کریں، جب علامتیں یاد ہوں گی تو کہتے ہی صیغہ کسی کے منہ سے نکلے گا، آپ کہیں گے فلاں صیغہ نمبر فلاں، اور یہ صیغہ کس کا ہے، جمع کا ہے، ٹھیک ہے، تثنیہ کا ہے، مفرد کا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر غیب کا ہے، مخاطب کا ہے، حاضر کا ہے، یا مثلاً متکلم کا کیا ہے۔ بڑی اچھی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، علامتیں ہمیں یاد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جناب۔ مثلا ابھی آپ ایسا کرنا کہ یہ جو فعل ماضی کی گردان ہے وہ آپ اپنے پاس لکھ کر انشاءاللہ رکھیں گے تو بہت ہی آسان ہوگا، ٹھیک ہے۔ ان میں پہلے کچھ علامتوں کا اشارہ کرتا ہوں، پھر ادھر انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان ہے درس مہاراج، بہت ہی آسان ہے۔ الف جی، الف یعنی جب آپ نصرہ کی گردان لے کے 14 صیغے کریں گے نا تو اس میں ایک الف آئے گی، ٹھیک ہے۔ نصرہ میں جو الف ہے یہ کس کی علامت ہے جی؟ تثنیہ مذکر کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے۔ الف تثنیہ مذکر کی علامت ہے عزیزو اور فاعل کی ضمیر ہے۔ آگے پھر آئے گی ایک آتی ہے واو، واو، یہ واو کیا ہے، کس کی علامت ہوگی؟ جمع مذکر کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے۔ واو یاد رکھنا، جمع مذکر کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے۔ تائے ساکنہ، تا اور ساکن ہوگی، یہ کس کی علامت ہے جی؟ یہ مؤنث کی علامت ہے صرف، اور فاعل کی ضمیر نہیں ہے۔ فاعل کی جو ضمیر ہے وہ اس کے اندر ہے، یا مثلاً ضربت ہے تو ہے یا کی پوشیدہ ہوگی، یہ فاعل کی ضمیر نہیں ہے، علامت صرف تانیث ہے۔ اچھا پھر ایک اور الف آتی ہے، جب آپ ناصرہ کی گردان کر رہے ہوتے ہیں نا تو ایک الف آگے آتی ہے، وہ کیا الف؟ تثنیہ مؤنث کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے۔ خلاصہ الف جو ہے الف
تثنیہ مذکر کی بھی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے، الف تثنیہ مؤنث کی بھی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے، یہ جو الف ہے۔ نون، نون جمع مؤنث کی علامت ہے، جمع مؤنث کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ جب نون کسی صیغے میں آ رہی ہوگی نون، تو جی کون سا صیغہ ہے جناب؟ یہ فوراً کہو گے یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے۔ جمع مؤنث کی جو ہے یہ علامت ہے نون اور فاعل کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عزیزو ایک آتی ہے تا، تا ہوتی ہے اس کے اوپر زبر لگی ہوتی ہے، تائے مفتوحہ کہتے ہیں، تائے مفتوحہ، تا اوپر ایک زبر، تائے مفتوحہ، یہ کس کی علامت ہے جی؟ واحد مذکر مخاطب، مخاطب کے صیغے کی، واحد مذکر مخاطب کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے۔ اچھا ایک ہوتی ہے تائے مکسورہ، فتح کی بجائے نا اس تا کے نیچے کیا لگا ہوتا ہے؟ کسرہ لگا ہوتا ہے، تائے مکسورہ، یہ کس کی ہے؟ واحد مؤنث مخاطبہ، مخاطبہ کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک آئے گا تما عزیزو، تما، تما یہ تثنیہ، تثنیہ مذکر مخاطب اور تثنیہ مؤنث مخاطبہ کی علامت ہے، یعنی تما جب آپ آئے گا کسی صیغے میں، تما آگے آ رہا ہوگا تو آپ کہیں گے جی یہ دو صیغوں کے لیے ہے، تثنیہ مذکر مخاطب، تثنیہ مؤنث مخاطبہ کی یہ علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے۔ تم جی، تم ایک آئے گا، بعض صیغوں میں نا آخر میں لگا ہوگا تم، یہ کیا ہے؟ جمع مذکر، جمع مذکر مخاطب کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے۔ تنا ہوگا بعض صیغوں میں، یہ کیا ہے جی؟ جمع مؤنث مخاطبہ کی علامت ہوگی، تنا لگاؤ سمجھو جمع مؤنث مخاطبہ کا صیغہ جناب، علامت مل گئی میں تنا، ٹھیک ہے۔ اور فاعل کی کیا کہو گے؟ ضمیر ہے۔ پھر بعض صیغوں میں آخر میں نہ ہوگا تو، تے کے اوپر نا ضمہ لگا ہوگا تو، یہ کس کی ہے جناب؟ یہ واحد متکلم کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ تو لگاؤ فوراً کہو واحد متکلم کا صیغہ جناب اور فاعل کی ضمیر ہے۔ نا متکلم مع الغیر، جمع متکلم کی یہ علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے۔ یہ آپ کو بتایا ہے کہ یہ مطلب ہے علامتیں ہیں فعل ماضی کو پہچاننے کی۔ اب بہت ہی سادہ ہے، کتاب سے پڑھتے ہیں آپ انشاءاللہ، توجہ فرمائیے، ٹھیک ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ساتھ گردانے لکھ کے رکھیں گے نا تو ساتھ ساتھ پھر آپ چلتے آئیں گے کہ مثلاً یہ ہو رہا ہے۔ ماضی کے صیغوں میں مختلف ضمائر اور علامات، نصرا، پہلا نصرا، نصرا، توجہ فرما رہے ہیں عزیزو، نصرا، یہ جو الف ہے نصرا، آگے الف آ رہی ہے، میں الف تثنیہ مذکر کی علامت، تثنیہ مذکر کی علامت اور فاعل کی ضمیر ہے۔ فاعل کی ضمیر ہے سے کیا مراد ہے؟ فاعل کی ضمیر ہے یعنی اسم ہے، فاعل کی ضمیر ہے یعنی اسم ہے۔ لیکن مثلاً جب آپ کہتے ہیں ضاربن، ضاربان، اس میں فاعل کے لیے ضاربان، نون سے پہلے والی جو الف ہے یہ تثنیہ کی علامت تو ہے لیکن یہ جو ہے نا ضمیر نہیں ہے، یہ حرف ہے، یہ حرف ہے، لہذا وہ حرف ہے، یہ کیا ہے؟ فاعل کی ضمیر ہے یعنی اسم ہے، اسم ہے۔ نصرو میں واو جمع مذکر کی علامت ہے، رو واو ہے نا، واو جمع مذکر کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے، فاعل کی ضمیر ہے، پھر کہیں گے کیا؟ یعنی اسم ہے۔ اور ضمہ واو کی مناسبت کی وجہ سے ہے، کون سا ضمہ جی؟ رو ہے نا، نصرو، را کے اوپر جو ضمہ ہے یہ آگے والی وا کی مناسبت کی وجہ سے آیا ہے۔
नसरा नसरा नसरू नसरत। नसरत में जो आगे ता आई है, ता साकिना, इस पे ध्यान रहे, में ता साकिना तानीस की अलामत है, लेकिन फ़ाइल की ज़मीर नहीं है, लेकिन फ़ाइल की ज़मीर नहीं है, यानी इस्म नहीं है। फ़ाइल की ज़मीर नहीं है यानी इस्म नहीं है। फिर फ़ाइल कौन होगा आगा जान? नसरत में कहेंगे कि ज़मीर है हेया की, जो इसके अंदर पोशीदा करेंगे, ठीक है ना। नसरता में अलिफ जो आ रही है तस्निया मुअन्नस की अलामत है और फ़ाइल की ज़मीर है, और ता फ़ाइल के मुअन्नस होने की अलामत है। ये जो नसरता, ता अलिफ तस्निया मुअन्नस की अलामत है, और इसके पीछे जो ता है, ता है ना, तो अलिफ से पीछे जो ता आ रही है, ये ता क्या है? ता मुअन्नस होने की अलामत है। तो सवाल जी, ता को फ़तह क्यों दिया है जी? ता, ठीक है, ता को फ़तह जो दिया है, नसरता, ता जो फ़तह दिया है, ये क्यों आया है? क्योंकि ये जो तस्निया की अलिफ है, ये क्या चाहती है? मेरा मा कबल मफ्तू हो। असलन नहीं, मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, कोई आप एक अलिफ पैदा नहीं करेंगे जिसका मा कबल फ़तह ना हो, महाल है। एक अलिफ पैदा करो जिससे पहले फ़तह ना हो, नहीं हो सकता है। तो क्योंकि ये अलिफ तस्निया की है, इसलिए इससे पहले क्या दिया है जी? फ़तह दिया। ये जो नसरता पे फ़तह आया है ना, ये अलिफ की वजह से आया है। नसरना में नून जमा मुअन्नस की अलामत है और फ़ाइल की ज़मीर है, यानी मेरे अज़ीज़ों क्या है? इस्म है। लेकिन अगर कहें कि ज़ारिबूना, ठीक है, ज़ारिबूना में जो नून है वो क्या है? वो फ़ाइल की ज़मीर है? नहीं, बल्कि वो क्या है? हर्फ है, वो हर्फ है, ठीक है। लेकिन ये जो नसरना में जो नून है, ये जमा मुअन्नस की अलामत है और फ़ाइल की ज़मीर है, यानी इस्म है। नसरता जी, नसरता में ता मफ्तूआ वाहिद मुखातब की अलामत है, वाहिद मुखातब की अलामत है, और फ़ाइल की ज़मीर है, यानी इस्म है। नसरते में ताए मकसूरा वाहिद मुअन्नस मुखातबा की अलामत है, ताए मकसूरा वाहिद मुअन्नस मुखातबा की अलामत है और फ़ेल का फ़ाइल है। यहाँ क्या कहोगे? फ़ेल का फ़ाइल है, यानी ज़मीर है, यानी इस्म है। फ़ेल का फ़ाइल है यानी ज़मीर है, यानी इस्म है, ठीक है ना। हाँ, नसर तुमा में तुमा कभी तस्निया मुज़क्कर मुखातब और कभी तस्निया मुअन्नस मुखातबा की ज़मीर होती है, और फ़ेल का फ़ाइल है यानी ज़मीर है, यानी इस्म है, फ़ाइल है यानी ज़मीर है, यानी इस्म है। नसर तुम में तुम जमा मुज़क्कर मुखातब की ज़मीर है और फ़ेल का फ़ाइल है। फ़ेल का फ़ाइल है, बार बार आ रहा है, यानी ज़मीर है यानी इस्म है। फ़ेल का फ़ाइल है यानी ज़मीर है यानी इस्म है। नसर तुन्ना जी, तुन्ना में जमा, तुन्ना जमा मुअन्नस मुखातबा की ज़मीर है और फ़ेल का फ़ाइल है, यानी हुई बात ज़मीर है यानी इस्म है। नसर तो में जी, तो जो है ताए मज़मूमा वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर है, तो ताए मज़मूमा वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर है, खा वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस, और फ़ेल का फ़ाइल है, फ़ेल का फ़ाइल है यानी ज़मीर है यानी इस्म है। नसरना में ना मुतकल्लिम माल गैर की ज़मीर है, मुतकल्लिम माल गैर यानी मुतकल्लिम के साथ और भी हैं, गैर भी हैं, और फ़ेल का फ़ाइल है यानी ज़मीर है यानी इस्म है, चाहे वो तस्निया हो या जमा, मुज़क्कर हो या मुअन्नस। तस्निया हो तो भी नसरना मेरे अजीज़ों, जमा हो तो भी नसरना, मुज़क्कर हो, ठीक है, तो नसरना, मुअन्नस वाले कह रहे हो तो भी नसरना। ये सब के लिए लगता है सीगा, ठीक है ना। अगर औरतें कह रही हूँ हमने ये किया तो उधर भी नसरना ही लगता है अरबी में। मर्द कह रही हूँ तो भी नसरना, मर्द और औरत मिलकर कह रही हूँ तो भी नसरना, तस्निया दो बंदे कह रहे हूँ तो भी नसरना, ठीक है।
نصرہ اور نصرت کا فاعل کبھی ظاہر ہوتا ہے، جیسے نصرہ زیدن، زید نے مدد کی۔ نصرہ کا فاعل کون ہے؟ زید، جو ظاہر ہے، اور نصرت ہندن، ہند نے مدد کی، نصرت کا فاعل بھی ہند ظاہر ہے، اور کبھی کبھی چھپی ہوئی ضمیر ہوتی ہے، جیسے زیدن نصرہ۔ نصرہ کا فاعل کون ہے؟ ہوا، یعنی ہوا جو نصرہ کے اندر ہے، اور ہندن نصرت یعنی ہے یا نصرت میں ہے یا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ ممکن ہے کہیں کہ نصرہ میں ایک ضمیر ہے، زید بھی ہے، نصرہ میں ضمیر بھی ہے، نصرت میں ہے یا بھی ہے، ہند بھی ہے، نہیں ہو سکتا۔ فاعل ضمیر بھی ہو اور ظاہر بھی ہو، ایک فعل کے دو فاعل نہیں ہو سکتے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں۔ ایک فعل کا ایک ہی فاعل ہوتا ہے، ایک فعل کے دو فاعل نہیں ہو سکتے ہیں کہ ضمیر بھی اندر ہم پوشیدہ کر کے رکھیں اور ظاہر بھی رکھیں۔ جب ظاہر رکھیں گے تو پھر ضمیر وغیرہ اندر نہیں ہوگی۔ اچھا، جب ہم لوگوں نے ان ضمیروں کو پہچان لیا، ٹھیک ہے، پڑھ لیا، تو بھلا اب آپ کے سامنے مثلاً ایک صیغہ آتا ہے، ٹھیک ہے، ایک صیغہ مثلاً آ جاتا ہے، پڑھ لیتا ہوں میں آپ کے لیے جی، ضربتا، جی بھائیو، ضربتا، ٹھیک ہے، پیچھے گردان کر کے آئیں گے تو پھر پتہ چلے گا ضربتا کس کا صیغہ ہے، ضربتا کس کا صیغہ ہے جی، تا کو دیکھو، تا کیا جی، واحد مذکر مخاطب کا ہے جی، تا علامت ہے، ٹھیک ہے۔ ضربتو کون سا صیغہ ہے؟ بات شروع کریں گے جی، ضربا پیچھے سے لیا، ضربتو، بھئی علامتیں جو پڑھی ہیں یہی کام آئے گا، تو جی واحد متکلم کی علامت ہے، واحد متکلم کا صیغہ جناب، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرے عزیز بھائیو علامتوں کا بہت ہی نا عمل دخل ہے، ٹھیک ہے۔ ضربو، ٹھیک ہے، پھر کہو گے جمع مذکر کا صیغہ ہے، واؤ سے آپ کو مسئلہ فوراً واؤ ہوگی تو فوراً آپ پہنچ جائیں گے۔ ضربتن جی، ٹھیک ہے، اب پتہ کون سا صیغہ ہے جی، تنہ، ضربتن، فوراً کہو کہ بھائی تنہ ایک علامت آئی تھی، جمع مؤنث مخاطبہ، جمع مؤنث مخاطبہ کی جو ہے یہ صیغہ ہے۔ علامتیں بڑی انشاءاللہ کارآمد ہیں اور مفید ہیں، موفق مؤید باشی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔